میدان محشر کی چند جھلکیاں، اس عنوان کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ جب تک انسان کو آخرت کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی، تب تک اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا نہ ہو، جہنم کی آگ کا خوف نہ ہو، میدان محشر کے مناظر آپ کے سامنے نہ ہو، تب تک نہ تو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں اور نہ ہی انسان بن کر زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اس کے لیے کیا ہے، میدان محشر کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ کھائے پیے، نشو و نما ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ آدمی اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر وہ ایک ایسی زندگی کی تیاری کرے، ایک ایسی زندگی کی توشہ اختیار کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور وہ زندگی یا تو بڑے عیش و آرام کی زندگی ہوگی، یا تو پھر بڑے دکھ کی، مصیبت کی، غم کی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ اس زندگی کا آغاز اس طرح ہوگا کہ ایک ایسا آدمی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، رہنے کے لیے اچھے مکان نہیں، کھانے کے لیے اچھی نعمتیں نہیں، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی لمحہ بھر کے لیے جنت میں داخل کرے گا اور اس سے پوچھے گا، اے بندے بتا، تو نے تو دنیاوی زندگی بڑی دکھوں کی، مصیبتوں کی، رنج و غم کی زندگی گزار کے آیا ہے، بتا اس لمحہ بھر کا سکھ چکھنے کے بعد، لمحہ بھر کا انجوائے ملنے کے بعد تجھے دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی غم یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا، پروردگار عالم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر ایک ایسا بندہ جس کی دنیاوی زندگی عیش و آرام میں گزری، انجوائے والی زندگی، دنیا کی ساری نعمتیں اسے میسر تھی، ایسے بندے کو لمحہ بھر کے لیے اللہ جہنم میں داخل کرے گا، اس کے بعد اس سے نکالے گا، پھر پوچھے گا، بندے بتا، تو نے تو دنیاوی زندگی بڑی آرام دہ زندگی گزار کے آیا ہے، بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزار کے آیا ہے، بتا اس لمحہ بھر کا دکھ چکنے کے بعد، لمحہ بھر کی سزا ملنے کے بعد دنیا کی کوئی عیش و آرام، دنیا کا کوئی آرام، دنیا کی کوئی لذت، دنیا کا کوئی لطف یاد ہے؟ بندہ کہے گا، پروردگار عالم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی میں کبھی عیش و آرام مجھے ملا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، اس یعنی آخرت کی زندگی کے بارے میں ایک نقشہ کھینچا۔ اب عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ہمیں عیش و آرام والی، ہمیشگی کی زندگی عیش و آرام والی چاہیے، یا تو بڑی دکھوں اور مصیبتوں والی زندگی چاہیے۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں ہمارا، آپ کا، سب کا، خواہ وہ دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، جس جگہ کا بھی رہنے والا ہو، ہر انسان کی کوشش ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے کچھ آرام کی چیزیں بنوا لو۔ ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی گرمی کا سیزن ہے، گرمی سے بچاؤ کے لیے میں پنکھا لگوا لوں، اے سی لگوا لوں، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ سردیوں سے محفوظ رہنے کے لیے رضائی بنوا لوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی حلال طریقے سے بنواتا ہے، تو کوئی حرام طریقے سے بنواتا ہے، تو کوئی کسی کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے بناتا ہے، لیکن کوشش کا مرکز صرف ایک ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ آرام کی چیزیں بنواتا ہے۔
بندگان رب 60 سالہ زندگی کے لیے تو اتنی تقوی دو، 70 سالہ زندگی کے لیے تو اتنی کاوش، اتنی کوشش، لیکن اس ایک دن کی زندگی کے بچاؤ کے لیے بھی کچھ آپ نے سوچا ہے؟ جو زندگی، جس دن جو کہ 1000 سال سے بھی ایک دن جو ہے 50,000 سال سے بھی زیادہ لمبا ہوگا، اس دن کے لیے بھی آپ نے کچھ سوچا ہے؟ اور اس دن کے بارے میں نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس دن جو ہے سورج ابھی تو چوتھے آسمان پر ہے، جب اس کی گرمی پڑتی ہے، تپش پڑتی ہے تو انسان اس کی گرمی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن سورج بالکل سر کے اوپر رہے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس سے آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دن میدان محشر کے دن کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے۔ ذرا میدان محشر کے نقشہ کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، نہ تو مردوں کے جسم پر نہ تو عورتوں کے جسم پر۔ آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہمارے جسم پر بھی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں آپ کے جسم پر بھی کپڑے نہیں ہوں گے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول تب کیا مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں سب اکٹھے ہوں گے۔ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول اے میرے آقا تب تو عورتیں شرم سے مر جائیں گی جب مرد جو ہے ان کی طرف دیکھنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا او عائشہ تم نے پوچھا مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ عائشہ اس وقت کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، یہ عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کلام پاک کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع ذات كل حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ عائشہ تم نے پوچھا مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، شرم سے عورتیں مر جائیں گے، اس وقت کا یہ عالم ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ آدمی نشے میں بدمست نظر آئے گا، لوگ سوچیں گے کہ کوئی نشہ اور چیز پی لیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے محترم دوستو، بلکہ اس وقت کا عالم بھی یہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی۔ یہ ہے آخر میدان محشر کا نقشہ۔ اللہ کے رسول سورج کتنی دوری پہ ہوگا؟ کہا کہ سورج اتنا نزدیک ہوگا کہ آسمان کی طرف لوگ ہاتھ اٹھائے تو سورج کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ٹچ ہو جائے۔ اللہ کے رسول لاکھوں میل دور سورج ہے، اس کی گرمی جب ہم پر پڑتے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے رسول زمین کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول انسان کے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی تو لاکھوں میل دور یہ حال ہے، جب سورج سر کے اوپر ہوگا تو انسان کے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ انسان کے جسموں سے پسینے اس طرح نکلیں گے جس طرح جو ہے نل وغیرہ سے، چٹان وغیرہ سے پانی نکلتا ہے۔ اے اللہ کے رسول انسان کے بندوبست کا کیا عالم ہوگا؟ جب یہ عالم ہوگا یہ جو ہے خطرناک حالات ہوں گے، تو ایسے ہی صورت میں ایسے وقت میں جو ہے انسان کے لیے کچھ بندوبست بھی ہوگا، اس کے رہنے کے لیے، پیاس کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے کوئی کسی چیز کا جو ہے انتظام بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سب سے پہلے مجھے لباس پہنائے گا اللہ تعالیٰ، اس کے بعد نبیوں کو پہنائے گا، اس کے بعد جو ہے صدیق کو، فاروق وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حوض کوثر پر جو ہے میں حوض کوثر کا مالک اللہ مجھے بنا دے گا۔
صدیق کے اکبر کو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے دائیں بائیں جو ہے بیٹھا دے گا. لوگ پیاس سے نڈھال ہو کر پانی کی تلاش میں جو ہے ادھر ادھر مارا پھر رہے ہوں گے. تب ان کو حوض کوثر نظر آئے گا. سب دیکھیں گے کہ فلاں جگہ جو ہے پانی موجود ہے. سب جا رہے ہوں گے. آواز آئے گی کہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے وہی شخص جائے گا جس کے ہاتھ چمک رہے ہوں، جس کے پیر چمک رہے ہوں، جس کا چہرہ چمک رہا ہو، وہ جا کے حوض کوثر کا پانی پیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پانی کی تاثیر بتا دوں. یہ فرمائے جس نے ایک مرتبہ پی لیا پھر اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی حساب و کتاب ہونے. یہ تاثیر ہے حوض کوثر کا. سب جا رہے ہیں، پانی دیکھ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پانی موجود ہے. سب جا رہے ہیں، سب کو پیاس لگی. لیکن درمیان میں فرشتے کھڑے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے بیٹھا رہے ہیں. آپ کو پینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے لیے یہ پانی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں منظر کیا جو ہے. فرشتے کسی کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو. پہلی فرصت میں جو ہے وہ لوگ تو نکل گئے، جس کے چہرے، جس کے پیر، جس کے ہاتھ چمک رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں. لیکن جس کے ہاتھ پیر چہرے نہیں چمک رہے ہیں وہ تو پہلی فرصت میں نکل گئے، کٹ گئے وہ. اب کس کے ہاتھ اور چہرے چمکیں گے؟ اس شخص کے جس نے دنیا میں وضو بنایا. آج ہے وضو چاند کی طرح چمک رہے ہیں، بڑے خوش نہیں جا رہے. لیکن جس کے آتا ہے وضو، جو وضو نہیں بناتا دنیا میں، اس کے ہاتھ پیر تو نہیں چمکیں گے، وہ تو بیٹھ جائیں گے. پہلی فرصت وہ اس پانی سے محروم کر دیے جائیں گے. بہرحال بڑے خوش ہو گئے، جا رہے ہیں پینے کے لیے جس کے ہاتھ وضو چمک رہے ہیں. فرشتے باز کو بیٹھا رہے ہیں. جو محرم میں تازہ وغیرہ کل نکلا نا، یہاں سن لے وہ کان کھول کر. سب سے بڑا نقصان بدعت پر عمل کرنے والوں کے لیے، تازیہ منانے والوں کے لیے یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے فرشتوں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، آنے دو ان کو، آنے دو، پیاسے ہیں، میری امت کا بندہ ہے. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں، دنیا سے آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کو اللہ کے پیارے ہو جانے کے بعد پتہ ہے آپ کو معلوم نہیں، انہوں نے ایسے ایسے کاموں نے ایجاد کی، ایسے ایسے کاموں پر عمل کیا، ایسے ایسی بدعتیں ایجاد کی اور اس پر عمل کیا جس کو آپ نے کبھی نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں، نہ تو آپ کے ساتھوں نے کیا تھا. اسی لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بدعت کرنے والوں پر، بدعت پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ حوض کوثر کا پانی ان کے لیے حرام ہے، منع ہے، ان کے لیے جو ہے پینے کے لیے محروم کر دیا گیا ہے. اس لیے ہم اس کو پکڑ کر بیٹھا رہے ہیں. یہ ہے بدعتیوں پر عمل کرنے، جو بدعت پر عمل کرتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے وہ محروم رہ جائے. کیا فائدہ نماز پڑھ کر آپ کے اگر اعضاء وضو چمک رہے ہوں لیکن حوض کوثر کا پانی اگر آپ کو نصیب نہ ہو. حضرات گرامی، سوچنے والی بات. بہرحال پانی کا بندوبست ہو گیا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول پانی کا تو بندوبست ہو گیا، پیاس ہماری بجھ گئی، لیکن سایہ کا کیا حال ہوگا؟ نہ تو وہاں درخت ہے، نہ تو وہاں بلڈنگ ہے، بلکہ سورج تو سر کے اوپر ہے، بہت دھوپ لگے گی، سایہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کیا اس کا بھی کوئی بندوبست ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرشتے آواز لگائیں گے اللہ کی طرف سے کہ اے فرشتوں، جو متفقن علیہ والی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے رسول کیا فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو، اے فرشتوں 7 قسم کے آدمیوں کو گھیر گھیر کر کے ان کو دھوپ سے بچا بچا کے لاؤ. فرشتے کہتے ہیں اللہ کے رسول کہاں لائیں گے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے اے اللہ، ہم اس بندے کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دور سے بچا بچا کے لاؤ، کہاں لائیں گے؟ اللہ کہے گا میرے عرش کے نیچے لاؤ. آج کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں، میرا عرش آج ان لوگوں کے لیے سایہ بن جائے گا. کن لوگوں کے لیے؟ اب اس حدیث پر غور کرنا ہے. میدان محشر کی چند جھلکیاں ہے میرا موضوع. آئیے میرے محترم دوستو، صرف ایک حدیث پر آپ عمل کر لیں، اس دھوپ سے جو ہے قیامت کے اس دھوپ سے آپ بچ جائیں گے.
اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 7 قسم کے آدمیوں کو، اب ان 7 قسم کے آدمیوں میں سے ہمیں ایک آدمی بننا ہے، 7 صفتوں میں سے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر ان صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر نہیں تو قیامت کے دن ہم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں رہیں گے، سایہ ہمیں نصیب نہیں ہوگا۔ آئیے غور کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، سب سے پہلا نمبر شاب النشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو بلاؤ جس کو ہم نے جوانی عطا کی اور اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی جوانی کو جو ہے رب کی عبادت میں گزار دیا۔ نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، دکانوں پہ بیٹھ کر، گلیوں کوچوں میں کھڑے ہو کر غیروں کے بیٹیوں پہ آواز کسنے میں گزار دیتے، یہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کیا کرتا تھا۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، اس نوجوان کو بلاؤ جس کو ہم نے جوانی عطا کی اور اس نے اپنی جوانی کو دیوانی نہیں بنایا۔ یہ ایک صفت اپنے اندر پر، بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر لی۔ اور جوانی کی ایج، جوانی کی عمر کتنے سال تک رہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 سال تک۔ اگر اس 10 سے 15 سال کی ایج کو آپ نے اپنی حفاظت کر لی، غیروں کی بیٹیوں پہ آواز کسنے میں نہیں گزارا، اپنی عزت کی حفاظت کر لی، تو بڑا خوش نصیب ہے وہ نوجوان کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش تلے وہ ہوگا، اللہ کے سائے میں اس کو جگہ نصیب ہوگی۔ شاب النشا فی عبادت اللہ، یہ ایک صفت۔ دوسری صفت امام العادل، امام العادل، اس امام کو بھی بلاؤ جس کو ہم نے حکومت بخشی، جس کو ہم نے سرداری عطا کی، جس کو ہم نے جو ہے گاؤں کا سردار بنایا، جس کو متولی بنایا یا کوئی عہدہ دیا، صرف مسجد کا سردار یا گاؤں کا سردار اس میں مراد نہیں ہے۔ گھر کے آپ بڑے ہیں، آپ کو کوئی عہدہ مل گیا، یا محلے کے کچھ بڑے ہیں، کچھ عہدہ مل گیا آپ کو، اللہ کے رسول فرماتے امام عادل، وہ شخص بھی اس میں شامل ہے۔ اس امام کو بھی بلاؤ، اس عہدے والے کو بھی بلاؤ جس کو ہم نے کوئی پوزیشن عطا کی اور اس نے اپنے عہدے کو، اپنی پوزیشن کو بندوں میں ظلم و ستم میں نہیں گزارا بلکہ بندوں کے درمیان وہ قانون نافذ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نافذ کیا تھا۔ یعنی ناانصافی نہیں کی، 2 آدمی لڑائی آپ کے پاس لے کر آئے، فیصلہ لینے آئے، آپ اس کا چہرہ نہیں دیکھتے ہیں بلکہ عدل سے کام لیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، یہ ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کو اگر اس میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ انصاف اگر کر رہے ہیں تو آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش تلے آپ کو سایہ نصیب ہوگا۔ دوسری صفت ہوگی، پہلی صفت نوجوانوں جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، دوسری صفت کوئی عہدہ آپ کو مل گیا اور فیصلہ آپ انصاف سے کرتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت رجلان تحابا فی اللہ وتباغضا فی اللہ، دو ایسے آدمی جن کے درمیان خون کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا بلکہ جمع ہوئے تو رب کے لیے جمع ہوئے، جدا ہوئے تو رب کے لیے جدا ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ، ایک آدمی یہاں جو ہے جھارکھنڈ کا رہنے والا، ایک آدمی کہاں بہار کا رہنے والا، کوئی جان پہچان نہیں، لیکن آپ دونوں کے اندر ایسی دوستی قائم ہوئی، آپ نے اللہ کے لیے دوستی کی، دین کی خاطر دوستی کی، دین کے کام دونوں جو ہے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ دوستی بہت اچھی چیز ہے، دوستی کرنی چاہیے، دوستی تو اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش تلے آپ کو سایہ نصیب ہو۔ لیکن دوست کسے بنانا ہے؟ اللہ والوں کو دوست بنانا، بڑی کامیابی ملے گی، قیامت کے دن عرش تلے اللہ کے سایہ نصیب ہوگی، اس لیے دوست بنانا چاہیے۔ جدا ہوئے تو رب کے لیے فلاں جگہ پروگرام میں چلو جائیں گے، چلے گئے، فلاں جگہ گناہ کا کام رہا وہاں لے جانا نہیں جائیں گے، یہ ہے اللہ کی خاطر دوست۔ گناہوں کے کاموں میں ساتھ نہیں دینا، نیکیوں کے کاموں میں ساتھ دینا، یہ ہے تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ۔ پھر ایک ایسے شخص کو ایک خوبصورت عورت دعوت دیتی ہے گناہ کے،
زنا کی، بدکاری کی، عورت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے اور جو ہے دولت مند بھی ہے، مالدار بھی ہے، ایسی عورت آپ کو بدکاری کی دعوت دے رہی ہے، لیکن اس عورت صاحب کہتے ہیں کہ اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف دل میں ہے، میں آپ کے بلاوے پر، آپ کی دعوت پر بدکاری نہیں کروں گا۔ جو بندہ کسی حسین اور خوبصورت اور مالدار عورت کی دعوت پر جو ہے رک جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اپنے دل میں پیدا کر کے رک جاتا ہے، تو ایسے خوش نصیب کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سایہ جو ہے نصیب فرمائے گا۔ کتنے ہو گئے، کتنی صفتیں ہو گئی؟ شاب النشا، امام عادل، اس کے بعد جو ہے ایسا جس کے دل میں جو ہے اب جو ڈر ہو، کسی عورت کی دعوت پر قبول نہ کرتا ہو، بدکاری کی دعوت پر، اس کے بعد جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، معلق رجل معلق قلبه فی المساجد، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے، اس میں سب شامل ہے، بوڑھے، نوجوان، بچے، سب اس میں شامل ہے، سب یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں۔ مسجد میں دل لگانے کا فائدہ، مطلب بھی سمجھ لیں، ایک نماز ہوئی دوسری نماز کی فکر، لائٹ جو ہے کیا ہو گیا، پھٹ گیا، چلا گیا، لائٹ کا انتظام کر دیا، فین خراب ہو گیا، فین کا انتظام کر دیا، کوئی بھی چیز مسجد میں، ہمیشہ مسجد میں دل لگا رہتا ہے، بڑی اچھی صفت ہے۔ مسجد میں دل لگائیں گے، قیامت کے دن عرش تلے سایہ نصیب ہوگا، تو یہ ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، سب کرتے ہیں، اعلانیہ طور پر بھی کرتے ہیں، خفیہ طور پر بھی کرتے ہیں، لیکن خفیہ طور پر کرنے کا یہ ایک فائدہ ہے، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو معلوم ہے، مطلب کیا ہے، میں صدقہ کر رہا ہوں، میں فلاں عبداللہ ہے، اے عبداللہ یہ جو چندہ ہے 100 روپیہ ہے، مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، لیکن نہیں بتانا فلاں نے دیا، یہ ہے خفیہ طور پر صدقہ کرنے کا۔ اور خفیہ طور پر صدقہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صدقہ خیرات کر کر جو ہے میں نے اتنا دیا، اتنا دیا، فلاں جگہ اتنا چندہ دیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ خفیہ طور پر جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ نصیب فرمائے گا۔ یہ 7 قسم کے آدمی، ان 7 کی صفتوں میں سے کوئی ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، پیدا کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ حضرات گرامی، یہ میدان محشر کا جو ہے نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور آگے حساب اس کا مکمل ہو گیا، عدالت خدا کو لگے، گنہگار جہنم میں چلے گئے، جنتی لوگ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لپکتا ہوا، ہنستا ہوا لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا ہاں وہ کتابیہ، لوگو میرا نامہ اعمال پڑھو، میں نے دنیاوی زندگی بڑی دکھوں میں گزاری تھی، آج اللہ نے مجھے رائٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دے دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں جنتی ہوں، بڑا خوش ہوگا۔ جس طرح اسکول کالج وغیرہ میں بچے جو ہے اس کا اپنا جو ہے نمبر پاتے ہیں، مارک شیٹ جب ان کو ملتا ہے، اچھا نمبر سے جو پاس ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دکھاتا پھرتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کا مارک اچھا نہیں ملتا، پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتاتا کتنا نمبر آیا، پتہ نہیں کتنا آیا ہے، لیکن جس کو اچھا نمبر ملتا ہے، ہاں مجھے اتنا آیا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، وہ لڈو بھی بانٹتا ہے، مٹھائی بھی بانٹتا ہے۔ سیم اسی طرح کل قیامت کے دن جس کے دائنے ہاتھ میں اللہ نامہ اعمال دے گا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، لپکتا ہوا، ہنستا ہوا لوگوں کے پاس آئے گا اور کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، یہ قرآن کی آیت ہے، عربی زبان نہیں ہے، عربی اپنی زبان نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیت ہے، ہاں مقرؤ کتابیہ، لوگو لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ حضرات گرامی، کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لی نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا تاکہ پتہ چلے یہ تھے پرانے بدماش، دنیا دیکھے گی، اپنے پرائے دیکھیں گے، یہ دنیا میں بڑا بدماش تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا ہے۔ اعلان ہوگا آج تم میرے نیک بندے سے الگ ہو جاؤ، آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادری والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ہو، ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو، ٹھیک ہے، لیکن آ جاؤ، آج میرے نیک بندے کے سامنے تجھے کھڑے رہنے کی اجازت نہیں۔
جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو مہلت کہاں ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر کے دیکھیے، آگ میں انگلی ڈال کر دیکھیے، پھر ہائے ہائے کے ساتھ بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنتی آپس میں ذکر کریں گے، یار ابا جان نظر نہیں آتا، امی جان نظر نہیں آتی، میرا فلاں فلاں بھائی فلاں خاندان کا بھی فلاں دوست جنت میں دکھلائی نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ ٹھکانہ تو دو ہی ہے، جنت ہے یا جہنم، ہو سکتا وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے۔ آپس میں ذکر کر رہے ہیں جنت میں، جنت کے اندر میری امی جنت میں دکھائی نہیں دے رہی ہے، میرے والد جنت میں دکھائی نہیں دے رہے، میرا فلاں دوست جنت میں معلوم نہیں ہو رہا کہاں گیا ہے۔ آپس میں گئے، جب وہ لوگ جنت میں نہیں، یہاں تو ٹھکانہ تو یہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، ہو سکتا وہ جہنم میں چلے گئے ہوں گے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اجازت ملے گی، جاؤ جنت کو دیکھو، ہو سکتا تمہارا وہ پڑوسی، تمہارا وہ رشتہ دار جہنم میں ہوں گے۔ سب جائیں گے جہنم کے کنارے پر، دیکھیں گے، جھانکیں گے۔ اب جہنم میں جب جھانکیں گے تو دیکھیں گے کہ میرا فلاں رشتہ دار کا آدمی وہ جہنم میں جل رہا ہے۔ اب جہنم میں کس طرح کا عذاب ہوگا، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کا بھی ایک نقشہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دوں۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم میں ایک انگارہ اونٹ کی طرح، جس میں جلے گا چمڑا جلے گا، وہ لوگ کہیں چلو یار کوئی بات نہیں، جس میں جل جائے گا چمڑا جل جائے گا، جان چھوٹ جائے گی۔ قرآن میں رب نے کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک طرف سے جس میں جلے گا دوسری طرف سے نیا پہنا دیا جائے گا، چمڑا سامنے سے جل رہا ہے پیچھے سے نیا پہنا دیا جائے گا، تاکہ عذاب میں تخفیف نہ ہو، ہلکا عذاب نہ ہو، مسلسل اس کو جو ہے عذاب و تکلیف اس کو وہ محسوس کرتا رہے۔ اس کے بعد جو ہے جہنمیوں کو کھانے پینے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی قرآن اور حدیث میں مذکور ہے۔ جہنم میں دیکھ رہے ہیں اوپر کہ جنتی لوگ جو ہے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، بہت سالوں سے ان کو پانی نصیب نہیں، پانی بھی نصیب ہو رہا ہے تو گرم پانی، خون، پیپ، وہ نالا میں جو بہتا ہے سڑا ہوا پانی، یہی ساری چیزیں مل رہی ہے۔ یہ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھ کر جو پانی پی رہے ہیں پوچھیں گے، قرآن کے الفاظ ہیں افیضوا علینا من الماء، او جنتیوں ہمارے رشتہ داروں میرے خاندان کے آدمیوں، رب نے جو تجھے پانی دیا ہم ایک قطرہ ہی دے دو۔ جنتی کہیں گے نہیں نہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، ہم رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، آپ کو پانی نہیں دے سکتے۔ بہرحال جنتی پانی دینے سے انکار کر دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں دیں گے پانی، وہاں بہت تکلیف میں مبتلا ہیں جنتی لوگ، سب دیکھ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کی طرح جہنم میں جو ہے تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی تکلیف میں دیکھ کر پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی، کون سا تم نے گناہ کیا تھا، کون سی سیاکاری کی تھی جس کی وجہ سے آج تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو یہاں لے آئی؟ بیک زبان جواب دیتے ہیں جہنمی، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرات گرامی معلوم ہوا، اندازہ ہوا نماز کی اہمیت۔ ایک آیت پر آپ اگر آپ غور کریں گے نماز کی اہمیت پر تو زندگی بھر نماز ترک نہیں کریں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جہنمیوں کا سب سے پہلا جواب کیا ہو رہا ہے؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور باتیں تو بعد میں آئیں گی اور سوال جواب تو بعد میں آئیں گے، لیکن پہلا جواب جو جہنمی دے رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا باری اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ میدان محشر کے تمام تکالیف سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ان سے جو تیرے نبی نے جو 7 صفتیں بیان کی ہے ان تمام صفتوں میں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ العالمین ہمیں جو ہے نبی کی اطاعت اور قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔